وہ شخص جس کی ذاتی زندگی مال و دولت سے دور ہو، حکمرانوں کی خوشنودی سے دور ہو، اور جو ایک 5 مرلے کے گھر میں رہتا ہو اور پینشن پر جو گزارا کرتا ہو، ایک موٹر سائیکل ہو جس کے پاس، جس کی پرجمع پونجی ہو، جس کو کوئی لالچ نہ ہو. ان کی زندگی اتنی سادہ ہے کہ بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ اتنی کم عمری میں دولت سے اتنی بے نیازی کیسے ممکن ہے. یہ وہی شخص کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ میں اس دنیا کو آخرت کی کھیتی کے سوا کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی. اس فقیر نے کئی علماء کرام کو گاڑیوں، آسائشوں اور عہدوں کے لیے بے تاب دیکھا ہے، لیکن محمد علی مرزا کے بارے میں ایسا کبھی سنا بھی نہیں. ایسے آدمی کو آپ کہہ رہے ہیں صرف اپنی دکان چلانے کے لیے، صرف اس لیے کیونکہ وہ آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں، آپ کی دکانیں جو ہیں وہ بند ہو رہی ہیں ان کی وجہ سے. ایسے آدمی کو آپ اٹھا کے جیل ڈال دیتے ہیں کہ یہ توہین کرتے ہیں. طارق مسعود صاحب کو بھی میں نے سنا، 2-4 اور علماء کو میں نے سنا. تو اب مولوی جو ہے نا وہ انجینئر محمد علی مرزا کے خلاف اپنا سکور سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے. اور یہ کرنے والوں کو بھی اندازہ ہے اس چیز کا کہ وہ جس چیز کا الزام لگا رہے ہیں اصل میں وہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ان کو پرانے غصے ہیں، ان کو غصہ کسی اور بات کا ہے کہ کسی شخص نے ان کی دکانیں بند کر دی ہیں، وہ موقع کی تاک میں اور تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا موقع آئے کہ ہم شخص کو اپنے راستے سے صاف کر دیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ان کے جو بابیں ہیں ان کی کتابیں کھول دی، ان بابوں کی ایسے کتابیں کھول دی اور انہیں ایکسپوز کر دیا، انہیں اتنا برا ایکسپوز کر دیا کہ آج وہ نفرت کر رہے ہیں. اس لیے ہم ان متشدد مولویوں سے کہتے ہیں کہ آپ کو بھی انجینئر کے خلاف جب اپنی دشمنی نکالنی ہے تو کسی جائز طریقے سے نکالو. 295C کا سہارا مت مذہبی اس کا سر سے جدا کر دیا. میں اسی نانے کا نواسا ہوں. سب سے تکلیف زیادہ مجھے ہوتی ہے جب حضور کی شان میں گستاخی کرے گا، لیکن سب سے پہلے گستاخی کا کرائٹیریا تو ڈیفائن کریں گے نا کہ آپ لوگ گستاخی کیسے کہتے ہیں. اگر کوئی شخص کسی کے الفاظ جو ادا کرتے ہیں وہ اٹھا کے آپ کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص ایسے کہتے ہیں تو کیا کہیں گے جس شخص نے بیان کیا یہ گستاخی کر رہا ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا.